الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اما بعد۔ زکوٰۃ اسلام کے ان ارکان خمسہ میں سے ہے جن کے بغیر اسلام کی عمارت تعمیر ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے بنی الاسلام علی خمس شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر رکھی گئی ہے۔ یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض قرار دینا اسلام کے نمایاں ترین محاسن میں سے ایک ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کے حالات کا بھی خیال رکھتا ہے۔ چنانچہ مسلمان فقراء کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے فریضہ زکوٰۃ کو عائد کیا گیا ہے۔ اس کے فوائد میں سے ہے کہ یہ غنی و فقیر کے درمیان عہد محبت کو پیدا کرتا ہے، کیونکہ اپنے محسن کے ساتھ محبت کرنا انسانی فطرت ہے، اور اس کا یہ فائدہ بھی ہے کہ اس سے نفس کی تطہیر اور تزکیہ ہوتا ہے، اور نفس بخل اور کنجوسی سے دور ہو جاتا ہے، جیسا کہ فرمان الہی میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے مال و دولت میں سے صدقہ لے کر اس کے ذریعے ان کے ظاہر و باطن کو پاک کیجیے۔ زکوٰۃ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے مسلمان میں جود و کرم اور ضرورت مندوں کے لیے محبت و شفقت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ باعث خیر و برکت بھی ہے، اور اس سے مال میں اضافہ بھی ہوتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وهو خیر الرازقین۔ اور تم جو چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو وہ اس کا تمہیں عوض دے گا، وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک حدیث میں ارشاد موجود ہے، یہ حدیث قدسی ہے، قال اللہ عز وجل یا ابن آدم انفق علیک۔ اللہ عز وجل ارشاد فرماتا ہے کہ اے ابن آدم تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ اب زکوٰۃ کے فوائد جاننے کے بعد یہ بھی جان لیجئے کہ جو شخص بخل سے کام لے اور زکوٰۃ ادا کرنے میں کوتاہی کرے، اس کے بارے میں وعید بھی بہت شدید آئی ہے۔ اللہ عز وجل نے ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیها في نار جہنم فتکوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تکنزون۔ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، آپ ان کو اس دن کے دردناک عذاب کی خبر سنا دیں جس دن وہ مال دوزخ کی آگ میں خوب گرم کیا جائے گا، پھر اس سے ان بخیلوں کی پیشانیاں اور پہلو اور ان کی پیٹھ داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا کہ یہ وہی مال ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، سو جو تم جمع کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو۔ ہر وہ مال جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے وہ کنز ہے، اس کی وجہ سے اس کے مالک کو قیامت کے دن عذاب ہوگا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس صحیح حدیث سے ثابت ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فتكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله اما الی الجنت و اما الی النار۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سونے اور چاندی کا وہ مالک جو اس کے حق کو ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن جہنم کی آگ میں اسے چوڑے چوڑے پتھروں کی صورت میں ڈھال کر گرم کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ اس کے پہلو اور پیشانی اور کمر کو داغا جائے گا، اور جب وہ پتھرے ٹھنڈے ہو جائیں گے تو انہیں دوبارہ گرم کیا جائے گا، اور 50,000 سال مقدار کے برابر جو دن ہے اس کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا، حتیٰ کہ بندوں کا حساب کتاب مکمل ہو جائے گا، پھر وہ جنت یا جہنم میں
اپنا ٹھکانہ دیکھے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ، گائے اور بکری کے اس مالک کا بھی ذکر کیا جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے بھی قیامت کے دن عذاب ہوگا۔ یہ بھی صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ مثل له یوم القیامة شجاعا اقرع له زبیبتان یطوقه یوم القیامة ثم یأخذ بلہزمتیہ یعنی شدقیہ ثم یقول انا مالک انا کنزک۔ جسے اللہ تعالیٰ مال عطا فرمائے اور وہ اس کو زکوٰۃ اور وہ اس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن اس کے مال کو ایک گنجے سانپ کی شکل میں ڈال دیا جائے گا، جس کی آنکھ کے اوپر 2 سیاہ نقطے ہوں گے۔ اس سانپ کو اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، جو اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑ لے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ جو لوگ اس مال میں سے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرمایا ہے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، بخل کرتے ہیں، وہ اس بخل کو اپنے حق میں اچھا نہ سمجھیں۔ وہ ان کے حق میں اچھا نہیں بلکہ ان کے لیے برا ہے۔ وہ جس مال میں بخل کرتے ہیں قیامت کے دن اس مال کا طوق بنا کر ان کی گردنوں میں ڈال دیا جائے گا۔ تو جہاں قرآن و حدیث میں زکوٰۃ ادا کرنے کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، بہت زیادہ اجر و ثواب سے نوازا جائے گا اس کو جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے، وہیں اس شخص کے لیے وعید بھی آئی ہے جو مال کو جمع کر کر کے رکھتا ہے، سونا اور چاندی جمع کر کر کے رکھتا ہے اور اس میں سے اللہ کا حق یعنی کہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، تو وہی مال قیامت والے دن اس کے لیے وبال جان بن جائے گا، اس کے لیے عذاب کا باعث بنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اس عمل کو قیامت والے دن ہمارے لیے باعث نجات بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔